سے دفع کر دو۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے، عرش پہ پہنچے تو انہوں نے بشریت کا چولا اتار دیا تھا، بشر نہیں تھے، اور جب عرش کو چھوڑ کے لامکاں کے لیے گئے تو نورانیت کا چولا بھی اتار دیا تھا، نور بھی نہیں تھے۔ پہلی تو یہی بات غلط ہے، اللہ کے نبی عرش پہ نہیں گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر جہاں تک اللہ لے گیا اللہ کے نبی گئے، کسی حدیث میں نہیں ذکر کہ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب کیو ٹی وی پہ آنے والے وہ کہتے ہیں جب عرش پہ پہنچے تو بشریت کا چولا اتار دیا، جب عرش چھوڑ کے لامکاں کے لیے گئے نورانیت کا چولا اتار دیا۔ پھر خود سوال کرتے ہیں کہ اب بشر بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بشر بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ خود سوال کر کے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے پنجابی کا ایک شعر پڑھتے ہیں، ہیکے ہیکے ہیکے۔ کیا خبر تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو؟ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے، وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لامکاں پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکاں میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ ہیکے 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 جڑا ہی ہک کو ڈو جانے کافر تے مشرک ہے۔ سرائکی کا شعر ہے، ترجمہ سن لیجئے کہ جب عرش پہ پہنچے نور بھی نہیں تھے، بشر بھی نہیں تھے تو کیا تھے؟ اللہ اور رسول ہی تھے نا۔ تو کہتا ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اللہ اور رسول ایک ہے، اللہ اور رسول ایک ہے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو اس ایک کو دو کہے، جیڑا ہی ایک کو ڈو جانے، جو اس ایک کو دو کہے کہ محمد الگ ہے اور اللہ الگ ہے، جو اس ایک کو دو کہتا ہے یہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اہل ایمان جو اللہ اور رسول اللہ کو ایک جانے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کوئی شک ہے؟ میں اللہ کے گھر میں، غور سے سنیے، شوگر کے مریض کو میٹھی گولیاں کھلا دو، چینی کھلا دو اور بیمار ہوگا، نیم کی کڑوی گولیاں دو گے تو اللہ شفا بھی دے دے گا۔ جن کو غصہ آ رہا ہے ان سے معذرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جو بول رہا ہوں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، علی وجہ البصیرہ، دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پہ بٹھاتا ہے، جس طرح طاہر القادری صاحب نے اپنی اس تقریر میں کہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول ہیکے 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 جڑا ڈو جانے کافر اور مشرک کے، جو اللہ اور اس کے رسول سے کے درمیان خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر کے ایک مانتا ہے۔ محمد کریم تو کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا لی، تم بھی مجھے کہو عبد اللہ، تم بھی مجھے کیا کہو؟ اللہ کا بندہ۔ یہ قیو ٹی وی پہ آنے والا داڑھی رکھ کے رب کی توحید پہ ڈاکہ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہیں، اور یہی کفر اور شرک کا نظریہ ہے کہ بندے کو بندیت سے اٹھا کر اس کو الوہیت کے مقام پہ بٹھا دینا۔ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا،
وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب مشتاق بک کارنر سے چھپی ہوئی، اردو بازار لاہور سے، صفحہ نمبر 290 پہ کہتا ہے جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا عرش سے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، سدرۃ المنتہا پہ جا کر آواز آتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا کبھی دیکھا ہے آواز دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی جرت نہیں ہوئی۔ کہا اس دفعہ جاؤ تلاش کرنا دیکھنا کون آواز دے رہا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں نے آواز کی طرف پرواز شروع کی، جب عرش کے اوپر پہنچا تو خود محمد بیٹھے وہی کر رہے تھے۔ جبریل کہتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے میں جھانکا تو وہاں بھی محمد بیٹھے تھے، عرش پہ دیکھا تو محمد بیٹھے تھے، ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد۔ نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، یہ وہی کفر ہے جو عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے